آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکاروں اور حملہ سمیت 40 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ پولیس کے مطابق حملہ باپ بیٹا ہیں۔ جوابی کارروائی میں 50 سال کا باپ مارا گیا جبکہ 24 سال کا نوجوان زخمی حالت میں گرفتار۔ حملہ کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے فائرنگ کا واقعہ تکلیف دہ قرار دیا۔ آسٹریلیا میں 1 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ سڈنی میں ایک حملہ آور کو احمد نامی مسلمان شخص نے دبوچ کر گرایا۔ اسلحہ چھیننے کی کوشش میں احمد زخمی بھی ہوا جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملہ آور کو دبوچ کر یہودیوں کا جانی نقصان کم کرنے والے احمد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ معاشرے میں پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سڈنی واقعے پر پاکستان سمیت عالمی برادری کی شدید مذمت اور اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری کا واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے ہمدردی کا اظہار، کہا پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان متاثرہ خاندانوں، آسٹریلوی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سڈنی میں یہود دشمن حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت۔ بھارت اور افغانستان نے سڈنی فائرنگ کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سڈنی کے رہائشی پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو حملہ آور قرار دیا۔ شیخ نوید نے ویڈیو پیغام میں پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا، کہا ان کی تصویر استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، ان کا دہشت گردی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بے بنیاد پروپیگنڈے نے ان کی سلامتی اور ساکھ داؤ پر لگائی ہے۔ شیخ نوید کی سوشل میڈیا پر جاری جھوٹا پروپیگنڈا روکنے کی اپیل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 درخانہ سے فیض پور، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ، M11 لاہور مین ٹول پلازا تا سمبریال تک بند۔ قومی شاہراہ پر بھی شدید دھند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دھند کے دوران غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا انتہائی آلودہ، لاہور 306 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کراچی کا ایئر انڈیکس 211 ریکارڈ، دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں تیسرا نمبر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم یار خان 491 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر، فیصل آباد کا AQI 450، مظفر گڑھ کا 431 اور گجرانوالہ کا 410 ریکارڈ۔ امریکہ میں موجود افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات کا انکشاف۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے کہا کہ کم از کم 2000 افغان شہری دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر مشتبہ ہیں۔ دہشت گرد گروہ اب بھی امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے انسدادی دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر کے مطابق امریکہ میں آئے تقریباً 18,000 افغانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ افغان شہری بدنام زمانہ یا مشتبہ دہشت گرد ہیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ٹھنڈیانی روڈ پر ملزم شمریز کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو ملزم اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم شمریز مارا گیا۔ وردہ قتل کیس میں ملزمہ ردا، اس کے شوہر سمیت 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست ردا کے پاس 67 تولے سونا امانتاً رکھوایا تھا۔ ملزمہ سونا واپس کرنے کا کہہ کر وردہ کو ساتھ لے کر گئی، جس کے بعد وردہ کی لاش ٹھنڈیانی کے قریب ویرانے سے ملی تھی۔ لاہور میں ڈی ایس پی نے بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے 1 ماہ قبل گمشدگی کی FIR درج کرائی تھی۔ DIG ذیشان رضا نے کہا کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ بیٹی کی لاش کہنا اور بیوی کی لاش شیخوپورہ سے برآمد۔
کراچی پولیس نے بھتہ خور گروپ وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیار واڑی کے خلاف کارروائی کر کے 3 بھتہ خور اور 3 شوٹر سمیت 9 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی ایس آئی یو نے بتایا کہ ملزمان جمشید روڈ پر کار شو روم پر بھتے کے لیے فائرنگ میں بھی ملوث تھے۔ اغوا برائے تاوان کے 2 کیسز میں بھی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ، 2 طلبہ ہلاک، 9 زخمی۔ پولیس نے 20 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ گزشتہ روز مسلح شخص نے یونیورسٹی کی انجینئرنگ بلڈنگ میں امتحان دیتے طلبہ پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 9 شکارپور کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز علی دورانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب۔ جے یو آئی فے کے رشد اللہ شاہ نے 9,412 ووٹ لیے۔ نشست سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں کئی سابق معاونین اور وزراء نے سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے دستاویز کے مطابق 3 سرکاری گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف نیک محمد کے زیر استعمال ہیں۔ 1122 نے 3 گاڑیوں کی واپسی کے لیے نیک محمد سے تحریری درخواست بھی کی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا موقف دینے سے گریز۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی مودی کی زبان بول رہی ہے۔ جس فوج نے پاکستان کے دشمن کے خلاف فتح دلائی، پی ٹی آئی اسی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سیاست کے نام پر ریاست پر حملہ آور ہے۔ کوئی محب وطن ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا جو پی ٹی آئی اور بانی استعمال کرتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی نے 124 کلومیٹر للہ جہلم روڈ کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ کرنے کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگلے 6 ماہ میں منصوبے کو مکمل کر لیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر کو فون۔ سڈنی فائرنگ واقعے پر اظہار افسوس، کہا دلیر مسلمانوں نے جان پر کھیل کر کئی قیمتی جانیں بچائیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹموتھی کین نے کہا کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے والا مسلم شہری ہیرو ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ امن منصوبے سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی بات ہوئی۔ پیر کو ملاقات کا دوسرا دور ہوگا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور امریکی وفد کے درمیان برلن میں ہونے والے ملاقات 5 گھنٹے جاری رہی۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن اگلے سال 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے نیو یارک روڈ شو کے موقع پر بڑا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ ملک میں کرکٹ کے فروغ اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کام کر رہا ہے۔